اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج میں مکی اور مدنی صورتوں کا فرق یہ تھوڑا سا واضح کروں گی کہ قرآن میں اکثر ہم دیکھتے ہیں سوروں کے بعد کہ اس میں کہیں پہ مکی لکھا ہوا تھا اور کہیں پر مدنی سورہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں قرآن کریم دراصل اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اسی لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ پھر لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ لوح محفوظ وہ روشن کتاب ہے جس میں ہر انسان کی، ہر پیدا ہوئے انسان کی اور جو ابھی پیدا نہیں ہوا آنے والے یعنی پیدا ہونے والے انسان کی تقدیر کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ سے قرآن جو ہے دنیاوی آسمان پر نازل ہوا، اور دنیاوی آسمان پہ جب اس کا نزول ہوا یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پر ایک جگہ کا نام ہے بیت المعمور، جسے فرشتوں کی عبادت گاہ کہا جاتا ہے، اور اس کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ قرآن کا نزول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت نازل ہوتا رہا، اور یہ مکمل ہوا 23 سالوں میں، یعنی 23 سالوں میں یہ قرآن کریم مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا۔ شیخ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ قرآن اتارنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جتانا مقصود تھا کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک و شبے سے بالاتر ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بات یہ سمجھ میں آئی یہ قرآن مجید 3 جگہوں پر موجود ہے۔ سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں موجود ہے، دوسرا لوح محفوظ میں موجود ہے، اور تیسرا بیت المعمور میں۔ بیت المعمور کو کہتے ہیں فرشتوں کی عبادت گاہ۔ اور ہم یہاں تک کہ ہم نے سمجھ لیا کہ لوح محفوظ سے کس طرح قرآن کا نزول ہوا، اور پچھلے درس میں جو نازل ہونے والی آیتیں ہیں اور جو صورتوں کے بارے میں جو ہماری بات ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ سورہ علق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ نے کبھی تو چند آیتوں کو نازل فرما دیا، اور جب ضرورت پڑی تو پورا کے پورا سورہ اتار دی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں غلط فہمیوں کو بھی ہم جانیں گے کہ جس کا ہم شکار ہیں، یعنی کوئی سورہ مکی ہوتی ہے اور کوئی سورہ مدنی۔ ہم قرآن کریم کی صورتوں میں عنوان میں دیکھتے ہیں کہ کسی سورہ میں مکی لکھا ہوتا ہے اور کسی میں مدنی۔ مفسرین قرآن کی اصطلاح میں مکی آیت یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت جو صورتیں نازل ہوئی وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، لیکن یہ مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں نہ ہوتے ہوئے نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ وقت وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، لیکن ہجرت کے مقام یعنی مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے راستے یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان جو آیتیں نازل ہوئے انہیں بھی مکی آیت کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر چھوڑ چکے ہیں، مکہ کے باہر نکل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہجرت کے مقام تک نہیں پہنچے لہٰذا اسے بھی مکی آیت یا مکی سورہ کہا جائے گا۔ چنانچہ جو آیت مینا میں، عرفات میں یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی آیتیں کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ
ہجرت کے سفر میں مدینہ کے راستے میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ بھی آیتیں مکی کہلاتی. یہ بات میں دوبارہ سمجھا رہی ہوں کیونکہ اب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے بلکہ سفر میں ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ سمجھ میں آ گیا کہ ایسا جو ہم سمجھتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو وہ آیتیں مکی اور جو مدینہ میں تھے, حالانکہ حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور وہاں سے آئے تھے مدینہ سے. اسی طرح بہت سی آیتیں شہر مدینہ میں نہیں اتری تھی, نازل نہیں ہوئی تھی, مگر وہ مدنی ہی کہلاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں مدینہ طیبہ سے بھی سینکڑوں میل دور تشریف لے جانا پڑا. ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتوں کو مدنی آیتیں کہتے ہیں, اگرچہ کہ مدینہ سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی آیت کہا جاتا ہے جو فتح مکہ میں غزوہ حدیبیہ کے موقع پر, جو کہ خاص مکہ اور مکہ کے مضافات یعنی اس کے اطراف میں نازل ہوئی ہیں, انہیں بھی مدنی کہا جاتا ہے. کیونکہ مدنی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ یہ آیتیں مکہ میں یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی مگر یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف آ چکے تھے. لہٰذا یہ آیتیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے ہیں کیونکہ حج مکہ میں ہوتا ہے, لیکن یہ آیتیں مدنی کہلاتی ہیں. مکی اور مدنی آیتوں کا میں تھوڑا سا آپ کو خصوصیات بتا دیتی ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے. ہر وہ سورہ جس میں لفظ کلا, جس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں آیا ہے, وہ مکی ہے. جیسے کہ سورہ تکاثر, اس کی آیتیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین, ہے نا. تو یہ لفظ کلا 15 سوروں میں آیا ہے. 15 صورتوں میں اللہ نے یہ لفظ کلا کو استعمال فرمایا اور اس کا استعمال 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز ہوا ہے. اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے نصف حصے میں آتی ہیں, یعنی آخر کے جو آخری جو حصے یعنی 15ویں پارے کے بعد یا اس سے بھی زیادہ آگے. اور دوسری اس کا ہے پہچان, ہر وہ سورہ جس میں, یہ حنفی مسلک کے مطابق میں بتا رہی ہوں اس پوائنٹ کو, ہر وہ سورت کوئی سجدے کی آیت آتی ہے وہ مکی ہے. تیسرا, سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. سورہ بقرہ کے علاوہ ہر وہ سورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ تمام کی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں. فورتھ پوائنٹ, ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہے یا جہاد کے احکام لکھے ہیں وہ مدنی ہیں. اس لیے کہ ہجرت کے بعد جہاد شروع ہوا. سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور شاندار جنگ جو ہوئی تھی اسلام کی وہ جنگ بدر رہی اور جس میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے شاندار اور بہت بڑی فتح سے نوازا تھا. اور یہ ہجرت کے دوسرے سال میں تھی. تو جہاد کا اور اس کے بارے میں جو احکام آئیں گے وہ ہو جائے گی مدنی صورتیں. اس کے بعد 5th پوائنٹ ہے, ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے وہ مدنی ہے, کیونکہ منافقوں سے سامنا مدینہ جانے کے بعد ہی ہوا تھا. چونکہ آپ سسٹم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں یہود رہا کرتے تھے اور یہود جو تھے یہ بہت ڈپلومیٹکس قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. یہ جو مسلمانوں کے سامنے آتے تھے کہتے تھے ہم نے تو ایمان, ہم تو آپ جیسے ہیں, لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے تو کہتے تھے نا ہم تو آپ جیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی منافقت اسے کہتے ہیں کہ میرے منہ پہ میری جیسی اور دوسرے کے منہ پہ دوسرے کے جیسی. یہ بالکل غلط چیز ہے. منافق اللہ کو بالکل ناپسند ہے اور منافقوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کا ایک خاص طبقہ بنایا ہے جو بالکل نیچے کی طرف ہے. اس کے علاوہ کچھ خصوصیات عمومی ہے یعنی عام طور پر جو کہ کامن ہے اور اکثری ہے, اور کچھ ایسی ہے جو اکثریت کے ساتھ بھی ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے.
اب اس کی بھی چند آپ کو میں تھوڑی سے فرق بتا دیتی ہوں، تاکہ جب ہم قرآن پڑھنے لگیں یا جب ہماری تفسیر کی انشاءاللہ العظیم اللہ کے فضل و کرم سے اگر ابتدا ہو جائے تو ہمیں آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ مکی صورتوں میں عموماً یا ایہا الناس کر کے اللہ نے لوگوں مخاطب کیا ہے۔ جو آیتیں اترتی تھی یا ایہا الناس، اے لوگوں، اس سے اللہ نے خطاب کیا۔ اور مدنی صورتوں میں اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والوں۔ وہاں پر تمام لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا، اور یہاں پر صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ یا ایہا الذین آمنو، یعنی آمنو کا لفظ لا کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یعنی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہاں پر جو خطاب ہوگا، یہ صرف اور صرف ایمان والوں سے اس کا تعلق ہوگا۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے، مکی آیتیں اور مکی صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور مختصر ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 30واں پارہ لیجئے، 30ویں پارے میں آپ دیکھو گے کہ مکی صورتیں اور وہ سب چھوٹی چھوٹی مختصر صورتیں ہیں۔ مدنی آیتیں اور مدنی صورتیں جو ہے یہ عموماً طویل ہوتی ہے اور بہت مفصل ہوتی ہے، یعنی بہت لمبی ہوتی ہے، بہت اس میں ڈیٹیل آتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ، قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے سورۃ البقرہ۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہے، مکی صورتوں میں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، آخرت کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، محشر کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، حساب کتاب، یہ تمام چیزوں جو ہے، یہ تمام چیزیں جو آتی ہے یہ مکی صورتوں میں آتی۔ اس کے علاوہ چونکہ مکہ میں بہت زیادہ ستایا گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پیروکار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، لہذا ان آیتوں کو اتار کر اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلی کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور مکی صورتیں جو ہے وہ پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل بھی ہے۔ مکی صورتوں میں احکام و قوانین کو اللہ نے کم بیان فرمایا ہے۔ مدنی صورتوں میں خاندانی قوانین ہیں، کس طرح حسن سلوک کریں، رشتے کیسے نبھائیں، اور تمدنی قوانین، جہاد اور قتال کے احکام اور ان کی حدیں بیان فرمائیں۔ ففتھ پوائنٹ جو ہے، مکی صورتوں میں مقابلہ زیادہ تر بت پرستوں سے ہے، کیونکہ مکہ میں تھے اور مکہ میں سے مشرکین مکہ تھے اور یہ لوگ بت پرستی میں ماہر تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کو جمع کر کے رکھا تھا۔ اب مدنی صورتوں میں مقابلہ اہل کتاب اور منافقین سے ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق ہلکا سا سمجھا دیا، ان کی کچھ خصوصیات بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اور میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے سفر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک فرما لے اور ہم سب کی معلومات میں بہت زیادہ اللہ اضافہ فرما دے، تاکہ ہم اس قرآن کی معلومات سے، قرآن کے احکام سے بہت مستفید ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔